اور فتوحات کا دور، قیصر و کسریٰ کے خزانے مدینہ میں پہنچے، سونے چاندی کے خزانے پہنچے مدینہ میں. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ جمعے کے خطبہ ارشاد فرماتے ہیں اور 2 نئی چادریں پہنی ہیں، ایک چادر تہ بند ایک اوپر، 2 نئی چادریں. سامنے سے ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا امیر المومنین میرا آپ سے ایک سوال ہے، اس سوال کا جواب دیں، اس کے بعد آپ خطبہ دیں. سوال یہ ہے کہ ہم سب کو سرکاری خزانے سے ایک ایک چادر ملی ہے، آپ نے 2 چادریں کیوں لی ہیں؟ اور پھر یہی جرنیل کہتے ہیں ہم نے دہشت گردی ختم کر دی، ملک میں امن قائم کر دیا، لیکن جب یہ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو اس ملک میں اتنے ڈرتے ہیں کہ فوراً نکل کر یہ یورپ میں اپنے لیے جزیرے خریدتے ہیں. ایک تو یہ تنخواہ جو لیتے ہیں یہ حرام ہے. کس چیز کی تنخواہ لیتے ہیں؟ اس کھیل سے مسلمانوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس کھیل سے ملک کو کیا ترقی حاصل ہوگی؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. حرام کی تنخواہ لیتے ہیں. اور پھر انہوں نے ہارنا ہی تھا، یہ جیت نہیں سکتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کھلاڑیوں نے یہود سے کروڑوں روپیہ وصول کر کے یہود کا پیپسی کا لوگو اپنے شرٹ اور اپنے پینٹ پر لگایا. یہ کروڑوں روپیہ ان سے لیے ہوں گے. ان کو شرم نہیں آتی؟ ادھر فلسطین میں ہزاروں بچے یہود کے ہاتھ سے شہید ہو رہے ہیں، ہزاروں عورتیں یہود کے ہاتھ سے شہید ہو رہی ہیں، ہزاروں مرد شہید ہو رہے ہیں اور بھوک سے مر رہے ہیں، کھانا پینا ان کو نہیں پہنچتا، دوائی نہیں پہنچتی. اور ان بے غیرتوں نے پیپسی کے لوگو اپنے شرٹ پر لگائے ہیں، اپنے پتلون پر. یہ یہود سے کروڑوں روپے لیے ہوں گے. اور پھر ہمارے مسلمان بھی عجیب ہیں، جب کھیل میں ہار گئے وہ کرکٹ والے تو مسلمانوں پر تو ایسی مصیبت ٹوٹ پڑی جیسے ماں مر گئی ہو ان کی. اتنا غم. اللہ کے بندو، نماز کے چھوٹنے پر تمہیں غم نہیں ہے، روزہ کے چھوٹنے پر تمہیں غم نہیں ہے، سود کے کھانے پر تمہیں غم نہیں ہے، رشوت کے کھانے پر تمہیں غم نہیں ہے، حرام خوری پر تمہیں غم نہیں ہے، اور کرکٹ میں ہارنے پر غم ہے. ذرا ان مسلمانوں کو بھی غیرت آنی چاہیے. اور میں قسم سے کہتا ہوں اگر پورے پاکستان والوں کو نمازوں کے چھوٹنے پر اتنا غم ہو جائے کہ جو اس کرکٹ کے ہارنے پر جو غم ہوا اس کا 100واں حصہ غم بھی اگر ہو جائے تو مسلمان ترقی کر لیں گے، ملک کامیاب ہو جائے گا. کرکٹ میں ہارنے پر موبائل توڑتے ہیں، اسکرینیں توڑتے ہیں، ٹی وی توڑتے ہیں. ذرا مسلمانوں کو بھی ہوش سے کام لینا چاہیے. انہوں نے ہارنا ہی تھا اس لیے کہ وہ یہود کے پیسے لیے تھے انہوں نے. اور اس کے ساتھ ایک بات اور عرض کروں، کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے اس ملک کے اندر، پشتون بنیری کی آئی ڈی سے آوازیں اٹھ رہی ہیں اس کے خلاف. لیکن کہاں گئی ہماری ایجنسیاں، کہاں گئی ہمارے ادارے؟ یہی ادارے، یہی ایجنسیاں اگر جرنیلوں کی عزت پر بات کی جائے اور ان کے خلاف کوئی بات کی جائے سارے ادارے حرکت میں آتے ہیں اور اس بات کرنے والے کو غاروں سے بھی تلاش کر لے آتے ہیں، قبروں سے بھی نکال دیتے ہیں. اگر ججوں کے خلاف کوئی بات کی جائے تو سارے ادارے حرکت میں آتے ہیں. اگر ان حکمرانوں کے خلاف کوئی بات کی جائے سارے ادارے حرکت میں آتے ہیں. لیکن یہ بے غیرت ادارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی پر حرکت میں نہیں آتے. ان کی غیرت کہاں چلی گئی؟ آج تک وہ گرفتار نہیں ہوا. اور اسلامی ملک کے اندر ظاہر ہے کہ عام مسلمان تو اس کو گرفتار کر ہی نہیں سکتا. یہ تو ان فوج اور جرنیلوں اور پولیس والوں کا اور اداروں کا کام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس ہمیں اپنے ماں باپ سے بھی مقدم ہے، اپنی زندگیوں سے بھی مقدم ہے، اپنی اولاد سے بھی مقدم ہے. اور جو اس کو مقدم نہ سمجھے اس کے ایمان کا خطرہ ہے. سامعین گرامی قدر، سورۃ الفرقان کی ایک آیت کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے. قربانی سے متعلق فضائل گزشتہ جمعے کو عرض کر دیے. قربانی کی اہمیت، قربانی کے فضائل اور قربانی کی حکمتیں، اس میں کیا حکمت اللہ نے رکھی ہے.
سورۃ الفرقان کی آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی 19 صفتیں بیان فرمائی ہیں۔ عباد الرحمن، رحمان کے خاص بندے، اللہ کے مقرب بندے، اور ان میں سے 5 صفتیں اس سے پہلے مختلف جمعات میں بیان کی ہیں۔ آج ایک خاص مناسبت کی وجہ سے یہ 6ٹھی صفت جو اس آیت میں مذکور ہے انشاءاللہ یہ بیان ہوگی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی اور ترقی، دنیا میں ترقی اور آخرت میں کامیابی کے اصول بیان فرمائے ہیں۔ قرآن جامع کتاب ہے اور اس میں ہمیں ہر چیز کا اصول، اس کا ضابطہ ملے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جس بات کی طرف اشارہ فرمایا وہ ہے معیشت کی ترقی۔ انفرادی طور پر ہر مسلمان، ہر انسان کی معیشت میں ترقی حاصل ہو، کیسے حاصل ہوگی؟ اور اجتماعی طور پر پورے ملک کی معیشت بہتر ہو جائے، اس کا اصول اللہ نے بیان فرمایا۔ پورے ملک کے مسلمان کسی کے محتاج نہ رہیں، کسی کے مقروض نہ ہوں، خود اپنی ضروریات خود پوری کریں، اس کا اصول ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں والذین اذا انفقوا، رحمان کے بندے وہ ہیں جب وہ خرچ کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، حد سے زیادہ تجاوز نہیں کرتے، اسراف نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور حد سے کمی نہیں کرتے، تنگی نہیں کرتے، وکان بین ذلک قواما، اور اسی کے درمیان والے اعتدال کے راستے پر چلتے ہیں۔ یہ ہے معیشت کی ترقی کا اصول، اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں ان الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما عال من اقتصد، جو اپنے اخراجات میں میانہ روی کرے، حد سے زیادہ خرچ نہ کرے، وہ کبھی فقیر نہیں ہوگا۔ تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی بات غلط ہو سکتی ہے؟ اگر کوئی مسلمان اس پہ یقین نہ کرے وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشت، اخراجات میں میانہ روی اختیار کرنا آدھی معیشت ہے۔ آدھی معیشت اس کو کیوں قرار دیا؟ آدھی معیشت ہے کمانا، اور بقیہ آدھی معیشت ہے اخراجات میں اعتدال اور میانہ روی اختیار کرنا، تو معیشت پوری ہو گئی۔ اسی طرح ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فقہ الرجل الاعتصاد فی النفقہ، ایک آدمی کی سمجھداری، عقل مندی اس میں ہے کہ اپنے اخراجات میں میانہ روی اختیار کرے، حد سے زیادہ تجاوز نہ کرے، اسراف نہ کرے۔ آج اگر مسلمان اس آیت پر اور اس پر عمل کرے، انفرادی طور پر ہر مسلمان اس پہ عمل کرے، اور اگر اجتماعی طور پر ملکی سطح پر اس اصول کو اپنایا جائے تو پورے ملک کی معیشت ترقی کر سکتی ہے۔ فرمایا والذین اذا انفقوا، جو لوگ خرچ کرتے ہیں مال، لم یسرفوا، اسراف نہیں کرتے، حد سے زیادہ تجاوز نہیں کرتے، چاہے وہ خرچہ اپنے اہل و عیال پر ہو اس میں بھی اسراف نہیں کرتے، چاہے وہ خوشی کے مواقع میں ہو، شادی بیاہ کی تقریبات میں ہو، اسراف نہیں کرتے، حد سے زیادہ تجاوز نہیں کرتے۔ ولم یقتروا، اور حد سے کمی نہیں کرتے۔ ایسا نہیں کہ اپنے اہل و عیال پر رزق تنگ کر دے، ضرورت کی چیزوں سے ان کو محروم کر دے،
یہ بھی جائز نہیں۔ اب اسراف کیا چیز ہے؟ آج ہر مسلمان اسراف کے اندر پڑا ہوا ہے، ہر مسلمان۔ صحابہ کرام سے اسراف کی مختلف تفسیریں نقل کی گئی ہیں۔ ایک تفسیر اسراف کی بالکل واضح ہے، ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا۔ اگر ایک قسم کے کھانے کی ضرورت ہے تو دوسرے قسم، دو قسم کے کھانے، یہ اسراف بنے گا۔ دو قسم کے کھانوں کی ضرورت ہے تو تیسرے قسم کا کھانا اسراف بنے گا۔ ضرورت سے زیادہ، چاہے اپنے اہل و عیال پر ہو چاہے مہمانوں پر ہو۔ اگر مہمان کے اکرام کی ضرورت کے لیے جتنے کھانوں کی ضرورت ہے اس سے زیادہ اسراف ہوگا۔ آج شادی بیاہ کی تقریبات میں کتنے اسراف کرتے ہیں مسلمان، اتنے قسم کے کھانے تیار کرتے ہیں، زیادہ کھانے تیار کرتے ہیں، کھانے والے کھا جاتے ہیں اور بقیہ کھانے وہ کچرے کے ڈھیر میں پھینک دیتے ہیں، کوڑے کے ڈھیر میں پھینک دیتے ہیں۔ یہ اسراف نہیں تو اور کیا ہے؟ تو اسراف کا ایک معنی، ایک تفسیر یہ ہے۔ دوسری تفسیر اسراف کی یہ ہے کہ ایک شخص کو ہر وقت بس کھانے پینے کی خواہش لگی رہے، ہر وقت کھانے پینے کی خواہش لگی رہے۔ آج بھی مسلمانوں میں یہ وبا عام ہے۔ غیر مسلموں کو تو چھوڑ دیں، ان کی تو ساری عیاشی دنیا میں ہے، ان کے لیے آخرت کچھ بھی نہیں ہوگا آخرت میں، لیکن مسلمان جہاں بھی جائیں، جس مجلس میں جائیں، خواہش یہی ہوتی ہے کہ کچھ کھائے پیئے۔ یہ بھی اسراف ہے۔ تیسری تفسیر اسراف کی یہ کی گئی کہ ہر خواہش کو پورا کرنے میں لگ جائے، جو مل گیا اللہ نے دے دیا اس کو کھا لیا جائے، جو لباس پہننے کے لیے ملا اس کو پہن لیا جائے۔ اگر کسی خاص قسم کے لباس کی خواہش ہو، کسی خاص قسم کے کھانے کی خواہش ہو، اس خواہش کو ضرور پورا کرنا، یہ بھی اسراف ہے۔ اور جب ایسی خواہشات کو پورا کرنے کا انسان کے اندر اس کی عادت بن جائے تو پھر حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا۔ اور چوتھی تفسیر اسراف کی، حرام چیزوں کو استعمال کرنا، کھانے کے لیے حرام چیزوں کو استعمال کرنا، حلال اور حرام میں تمیز نہ کرنا، حرام کمانا اور اس کو کھانا، اسی کا لباس پہننا، اسی سے ضروریات پوری کرنا، یہ بھی اسراف ہے۔ اور پانچویں تفسیر اسراف کی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کی، جو صحابہ میں قرآن مجید کے سب سے بڑے مفسر تھے، سب سے زیادہ تفسیر قرآن کو جاننے والے۔ انہوں نے اسراف کی تفسیر یہ کی، گناہوں میں خرچ کرنا یہ اسراف ہے، گناہوں کے کاموں میں مال خرچ کرنا اسراف ہے۔ اور اسراف کے لیے اسراف کی سزا کیا ہے؟ ان المسرفین ہم اصحاب النار، اسراف کرنے والے دوزخ میں جائیں گے، یہ سزا ہے۔ قرآن میں اللہ نے یہ سزا بیان فرمائی۔ گناہوں کے کاموں میں خرچ کرنا۔ آج مسلمان اپنی شادی بیاہ کی تقریبات میں کتنا حد سے زیادہ خرچ کرتے ہیں، اور پھر دین کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے؟ اگر اپنی شادی کی تقریب میں ڈھول بجانے والوں کو بلایا، اس سے پوچھتے ہیں آپ کی فیس کیا ہے، آپ کی فیس کیا ہے؟ جو فیس وہ بتائے گا اس سے 2-4 ہزار زیادہ دے گا۔ لیکن اگر مولوی صاحب سے نکاح پڑھائیں، امام صاحب سے، تو پھر کیا کہتے ہیں؟ مولوی صاحب، امام صاحب نکاح کے پیسے لیتے ہیں، اس کو بالکل بھول جاتے ہیں۔ یہ اسراف نہیں تو اور کیا ہے؟ ڈھول بجانے والے کو منہ مانگی فیس عطا کرتے ہیں، امام کے نکاح پڑھانے کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں، باہر کے ائمہ بھی شکایت کرتے ہیں۔ تو گناہ کے کاموں میں خرچ کرنا یہ بھی اسراف ہے، اور اسراف کی بڑی سخت سزا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر ہر فرد، ہر شخص اس قانون پہ عمل کرے، اس کی معیشت بہتر ہو جائے گی۔ اسراف نہ کریں اور
حد سے کمی نہ کریں. اور اگر ملکی سطح پر اس قانون کو نافذ کیا جائے ملک ترقی کرے گا. آج ملکی سطح پر قرآن کے اس قانون کا نام و نشان نہیں ہے. یہ جو ملکی خزانہ ہے، اس خزانے میں اس ملک کے ہر بچے کا حصہ ہے، ہر عورت کا حصہ ہے، ہر بوڑھے ہر جوان کا حصہ ہے. لیکن جن کو اشرافیہ کہا جاتا ہے، یہ نام اشرافیہ مناسب نہیں، اس کو ارذالیہ کہنا چاہیے، گھٹیا ترین انسان، لیکن لوگ ان کو اشرافیہ کہتے ہیں. یہ جج ہیں، یہ جرنیل ہیں، یہ بڑے بڑے بیوروکریٹ ہیں. اب ان پہ وہ کتنا اسراف ان پہ ہوتا ہے آپ اندازہ کر لیں. ایک عام مزدور کی تنخواہ، ملازم کی تنخواہ 25,000 ہے، اور ان بڑے بڑے ارذالیہ لوگوں کی تنخواہیں 25 لاکھ اور 30 لاکھ ہیں. یہ اسراف نہیں تو اور کیا ہے؟ اور پھر ملک مقروض کیوں نہیں ہوگا؟ یہ آیت میں نے ایک خاص مناسبت سے پڑھی. آپ نے دیکھا بجٹ پاس ہو گیا. ہمارا بجٹ کون پاس کرتے ہیں؟ ہمارے حکمرانوں کو اس کا پتہ بھی نہیں ہے کہ بجٹ کون پاس کرتے ہیں. یہ صرف دستخط کرتے ہیں. بجٹ پاس ہوتا ہے IMF کی طرف سے بنتا ہے، IMF والے بجٹ بناتے ہیں. اور آپ نے سنا ہوگا، تجربہ کر لیں، IMF والے وہ قرضہ دینے کے لیے کیا شرائط لگاتے ہیں؟ قرضہ دینے کے لیے کیا شرائط لگاتے ہیں؟ اشیاء ضرورت، یہ آٹا، یہ گھی، یہ دالیں، ان کو مہنگی کر دو. اس سے کیا ہوگا؟ غریبوں کا نقصان ہوگا. بجلی کے بلوں میں ٹیکس بڑھا دو، گیس کے بلوں میں ٹیکس بڑھا دو. عام لوگوں پر، عام تاجروں پر ٹیکس بڑھا دو. لیکن کبھی IMF والوں نے قرضہ دینے کے لیے اور بجٹ کے لیے یہ شرط نہیں لگائی کہ یہ جو شیطان طبقہ ہے، یہ جج ہیں، یہ جرنیل ہیں اور یہ بڑے بڑے افسران ہیں، ان کی تنخواہیں کم کر دو. کبھی یہ شرط نہیں لگائیں گے. ان کو بجلی مفت مت دو، ان کو گیس مفت مت دو، اور ان کو پٹرول مفت مت دو. کبھی یہ شرط نہیں لگائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ IMF وہ تو یہود ہیں، اور یہود کی روز اول سے یہ سازش ہے کہ مسلمانوں کے 2 طبقے بنائے جائیں. یہ ان کی سازش ہے. ایک طبقہ عام مسلمانوں کا، اس کو غریب سے غریب تر بنا دیا جائے تاکہ وہ حق بات نہ کہہ سکے، اور دوسرا طبقہ ان اشرافیہ شیطانوں کا، ان کو خوب دولت دی جائے، خوب مالدار بنایا جائے، اور خوب ان کو سہولتیں دی جائے تاکہ یہ ان کی غلامی کریں، یہود کی غلامی کریں. ان کو جو کچھ ملتا ہے یہود کی غلامی میں ملتا ہے. تو اس لیے ملکی سطح پر معیشت میں جب تک قرآن کا یہ اصول نافذ نہیں ہوگا کبھی ترقی نہیں ہو سکتی. 75-76 سالوں سے قرضے ہی لے رہے ہیں اور قرضوں پر ملک چلا رہے ہیں. افغانستان 4 سال اس کے ہو گئے آزاد ہوا، کسی بھی ملک کا مقروض نہیں. اور ہمارے 75 سالہ ملک، ایٹم بم والا ملک، IMF کا مقروض ہے. ہر بچہ 1.5 لاکھ 2 لاکھ کا مقروض ہے، ہر بچہ، ہر فرد. اب آئیے دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکمران ہیں، زندگی کیسے گزار رہے ہیں؟ خلفائے راشدین حکمران ہیں، زندگی کیسے گزار رہے ہیں؟ پوری امت کے لیے نمونہ ہے. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز پڑھائی، ایسی نماز پڑھائی کہ جس کے بعد آپ بیٹھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، مثلا فجر کی یا عصر کی نماز. لیکن آپ نے سلام پھیرا، اور سلام پھیرنے کے بعد فوراً اپنے گھر کے طرف چلے گئے. صحابہ کو تعجب ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے جلدی کیسے اپنے گھر کے طرف چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور صحابہ کو کے چہروں کو دیکھا کہ یہ تعجب کر رہے ہیں. فرمایا کہ نماز کے اندر مجھے یاد آیا کہ گھر میں کچھ سکے پڑے ہوئے ہیں، 4-5 چاندی کے سکے، درائم جن کو کہتے ہیں. تو میں نے یہ سوچا
کہ اگر میری اللہ سے ابھی ملاقات ہو جائے، موت آ جائے، تو اللہ کو میں کیا جواب دوں گا کہ یہ سکے میں نے اپنے پاس کیوں رکھے ہیں؟ اس لیے میں چلا گیا اور ان کو خرچ کرنے کا حکم دے دیا اور واپس آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مال و دولت کی کمی نہیں تھی، لیکن یہ سمجھایا کہ حکمرانوں کو ایسی زندگی اختیار کرنی چاہیے، حرام کا پیسہ سرکاری خزانے سے جمع نہیں کرنا چاہیے اپنے پاس۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور آتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کپڑے کے تاجر تھے۔ جب خلیفہ بنتے ہیں اگلے دن اپنے کپڑے اٹھا کر بازار کی طرف جاتے ہیں۔ راستے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملے اور عرض کیا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، آپ مسلمانوں کے حکمران ہیں، آپ کو مسلمانوں کے امور، ان کے کام نمٹانے ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ کو پتا ہے کہ میرا گزران تجارت سے ہوتا ہے، میں کپڑے کا تاجر ہوں، تو اپنے گزران کے لیے تجارت کر رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اگر آپ ایسی تجارت کریں گے تو مسلمانوں کے کام کون کرے گا؟ بڑے بڑے صحابہ کو بلایا، مشورہ کیا۔ مشورے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خود یہ رائے رکھی کہ ایک عام مسلمان کو سرکاری خزانے سے جتنا وظیفہ ملتا ہے وہ وظیفہ مجھے دے دیا جائے۔ عام مسلمان کو جو وظیفہ ملتا ہے وہ مجھے مل جائے۔ اسی وظیفے پر گزارا کر رہے تھے۔ میٹھے کھانے کی خواہش ہو گئی گھر والوں کو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زوجہ اہلیہ نے تھوڑے تھوڑے پیسے اس وظیفے میں سے بچائے تاکہ میٹھا تیار کریں۔ کچھ دنوں کے بعد میٹھا تیار ہوا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یہ میٹھا کہاں سے آیا؟ تو بیوی نے بتایا کہ یہ جو وظیفہ ملتا ہے اس میں سے تھوڑا تھوڑا بچایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ معلوم ایسے ہوتا ہے کہ یہ جتنا تم نے بچایا اس کے بغیر ہمارا گزارا ہو سکتا ہے، حکم دے دیا کہ اتنی رقم میرے وظیفے میں سے کم کر دی جائے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آتا ہے اور فتوحات کا دور۔ قیصر و کسریٰ کے خزانے مدینہ میں پہنچے، سونے چاندی کے خزانے پہنچے مدینہ میں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ جمعے کے خطبہ ارشاد فرماتے ہیں اور دو نئی چادریں پہنی ہیں، ایک چادر تہ بند ایک اوپر، دو نئی چادریں۔ سامنے سے ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا، امیر المومنین میرا آپ سے ایک سوال ہے، اس سوال کا جواب دیں، اس کے بعد آپ خطبہ دیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم سب کو سرکاری خزانے سے ایک ایک چادر ملی ہے، آپ نے دو چادریں کیوں لی ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس کا جواب میرا بیٹا عبداللہ ابن عمر دے گا۔ وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے جواب دیا کہ ایک چادر مجھے ملی تھی سرکاری خزانے سے اور ایک چادر میرے والد کو ملی تھی، میں نے اپنی نئی چادر اپنے والد کو ہبہ کر دی، ہدیہ کر دی، اور میرے والد نے دو نئی چادریں استعمال کی ہیں۔ یہ امت کو سمجھانے کے لیے کہ حکمران ملکی خزانے کو ہڑپ نہ کریں، ملکی خزانے کو اپنا ذاتی جائیداد نہ سمجھیں۔ یہ ججوں اور جرنیلوں کو 20-25 لاکھ کی تنخواہ کیوں دی جاتی ہے؟ اور پھر یہی جرنیل کہتے ہیں ہم نے دہشت گردی ختم کر دی، ملک میں امن قائم کر دیا، لیکن جب یہ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو اس ملک میں اتنے ڈرتے ہیں کہ فوراً نکل کر یہ یورپ میں اپنے لیے جزیرے خریدتے ہیں۔ کہاں گیا وہ امن؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، ان کے بھانجے ہیں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما، وہ ان کو حضرت عائشہ کے لیے ہدیہ بھیجتے تھے، مال بھیجتے تھے۔ حضرت عائشہ کے پاس جو مال آتا خرچ کرتے۔ عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ عائشہ کا ہاتھ روکنا چاہیے، میں مال دیتا ہوں ان کے خرچے کے لیے، یہ دوسروں کو کیوں دیتے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو پتہ چلا تو انہوں نے فرمایا میرا ہاتھ روکا جاتا ہے؟ کون ہے میرا ہاتھ روکنے والا؟ قسم کھائی کہ میں عبداللہ ابن زبیر اپنے بھانجے سے بات نہیں کروں گا۔ پھر انہوں نے بڑے بڑے انصار کی سفارش حضرت عائشہ کے سامنے پیش کر دی، تب جا کر حضرت عائشہ نے بات کی۔ تو اپنے اوپر خرچ کرنا، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا،
خوشی کی تقریبات میں خرچ کرنا، اس کے لیے اصول یہ ہے کہ نہ اسراف کیا جائے نہ حد سے کمی کی جائے. لیکن اللہ کے راستے میں غریبوں پر خرچ کرنے کے لیے کوئی اصول نہیں ہے. جتنا خرچ کر سکتے ہیں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، یہ اسراف نہیں. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 آدمی قابل رشک ہیں، ایک وہ عالم جس کو اللہ نے علم دیا وہ اس پہ عمل کرتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے، اور ایک وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ مال غریبوں پہ ایسا خرچ کرتا ہے گویا کہ اس کو تباہ کرتا ہے. اس میں کوئی اسراف نہیں ہے، لیکن اس میں لوگ حد سے زیادہ آگے نہیں بڑھتے اور عیاشیوں میں اور گناہوں کے کاموں میں دبا کے خرچ کرتے ہیں. تو اقتصاد میانہ روی یہ معیشت ہے، معیشت کی ترقی کا سبب ہے. اور آخر میں ایک بات عرض کر دوں، آپ کے علم میں یہ کرکٹ والے جو امریکہ سے ہار گئے اور انڈیا سے ہار گئے، اور ان میں سے ایک ایک کو لاکھوں روپیہ 30 لاکھ 40 لاکھ 45 لاکھ روپیہ ان کو تنخواہ دی جاتی ہے. یہ کہاں سے دی جاتی ہے؟ کیا یہ کھیل اتنا ضروری ہے کہ سرکاری خزانے سے، مسلمانوں کے خزانے سے ان کو اتنی تنخواہ دی جائے؟ وہ ہار گئے. ایک تو یہ تنخواہ جو لیتے ہیں یہ حرام ہے. کس چیز کی تنخواہ لیتے ہیں؟ اس کھیل سے مسلمانوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس کھیل سے ملک کو کیا ترقی حاصل ہوگی؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. حرام کی تنخواہ لیتے ہیں. اور پھر انہوں نے ہارنا ہی تھا، یہ جیت نہیں سکتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کھلاڑیوں نے یہود سے کروڑوں روپیہ وصول کر کے یہود کا پیپسی کا لوگو اپنے شرٹ اور اپنے پینٹ پر لگایا. یہ کروڑوں روپیہ ان سے لیے ہوں گے. ان کو شرم نہیں آتی؟ ادھر فلسطین میں ہزاروں بچے یہود کے ہاتھ سے شہید ہو رہے ہیں، ہزاروں عورتیں یہود کے ہاتھ سے شہید ہو رہی ہیں، ہزاروں مرد شہید ہو رہے ہیں اور بھوک سے مر رہے ہیں. کھانا پینا ان کو نہیں پہنچتا، دوائی نہیں پہنچتی، اور ان بے غیرتوں نے پیپسی کے لوگو اپنے شرٹ پر لگائے ہیں، اپنے پتلون پر. یہ یہود سے کروڑوں روپے لیے ہوں گے. اور پھر ہمارے مسلمان بھی عجیب ہیں، جب کھیل میں ہار گئے وہ کرکٹ والے تو مسلمانوں پر تو ایسی مصیبت ٹوٹ پڑی جیسے ماں مر گئی ہو ان کی. اتنا غم. اللہ کے بندو، نماز کے چھوٹنے پر تمہیں غم نہیں ہے، روزہ کے چھوٹنے پر تمہیں غم نہیں ہے، سود کے کھانے پر تمہیں غم نہیں ہے، رشوت کے کھانے پر تمہیں غم نہیں ہے، حرام خوری پر تمہیں غم نہیں ہے، اور کرکٹ میں ہارنے پر غم ہے. ذرا ان مسلمانوں کو بھی غیرت آنی چاہیے. اور میں قسم سے کہتا ہوں اگر پورے پاکستان والوں کو نمازوں کے چھوٹنے پر اتنا غم ہو جائے کہ جو اس کرکٹ کے ہارنے پر جو غم ہوا اس کا 100واں حصہ غم بھی اگر ہو جائے تو مسلمان ترقی کر لیں گے، ملک کامیاب ہو جائے گا. کرکٹ میں ہارنے پر موبائل توڑتے ہیں، اسکرینیں توڑتے ہیں، ٹی وی توڑتے ہیں. ذرا مسلمانوں کو بھی ہوش سے کام لینا چاہیے. انہوں نے ہارنا ہی تھا اس لیے کہ وہ یہود کے پیسے لیے تھے انہوں نے. اور اس کے ساتھ ایک بات اور عرض کروں، کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے اس ملک کے اندر، پشتون بنیری کی آئی ڈی سے آوازیں اٹھ رہی ہیں اس کے خلاف. لیکن کہاں گئی ہماری ایجنسیاں، کہاں گئی ہمارے ادارے؟ یہی ادارے، یہی ایجنسیاں اگر جرنیلوں کی عزت پر بات کی جائے اور ان کے خلاف کوئی بات کی جائے سارے ادارے حرکت میں آتے ہیں اور اس بات کرنے والے کو غاروں سے بھی تلاش کر لے آتے ہیں، قبروں سے بھی نکال دیتے ہیں. اگر ججوں کے خلاف کوئی بات کی جائے تو سارے ادارے حرکت میں آتے ہیں. اگر ان حکمرانوں کے خلاف کوئی بات کی جائے سارے ادارے حرکت میں آتے ہیں. لیکن یہ بے غیرت ادارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی پر حرکت میں نہیں آتے. ان کی غیرت کہاں چلی گئی؟ آج تک وہ گرفتار نہیں ہوا. اور اسلامی ملک کے اندر ظاہر ہے کہ عام مسلمان تو اس کو گرفتار کر ہی نہیں سکتا. یہ تو ان فوج اور جرنیلوں اور پولیس والوں کا اور اداروں کا کام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس
ہمیں اپنے ماں باپ سے بھی مقدم ہے، اپنی زندگیوں سے بھی مقدم ہے، اپنی اولاد سے بھی مقدم ہے، اور جو اس کو مقدم نہ سمجھے اس کے ایمان کا خطرہ ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔